ہمارے لیکچرز کی ایک سیریز چل رہی تھی کہ جس میں نو یور اینیمیز کے نام سے، تو لاسٹ جو لیکچر تھا اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ شیطان جو ہے نا وہ ایک ہمارا اینیمی ہے. تو لاسٹ لیکچر شیطان کے بارے میں تھا. تو آج جس اینیمی کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے وہ ایسا اینیمی ہے جو کہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے. اینڈ یو نو واٹ کہ اگر دشمن صفوں کے اندر گھسا ہو تو وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے بنسبت اس دشمن کے جو باہر ہو، جو سامنے ہو، جو واضح ہو. تو اسی لیے منافق لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں کیونکہ وہ آپ میں سے ہوتے ہیں نا، ہم میں سے ہوتے ہیں. تو اسی طرح ایک دشمن ایسا ہے جو کہ دا اینیمی ود ان ہے، جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے، اور وہ دشمن جو ہے ہمارا وہ نفس ہے. اچھا، اب یہ جو نفس ہے بیسیکلی اس کو آل ٹوگیدر دشمن کہنا بھی غلط ہوگا، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ نفس ہی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت بھی دینی ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے فرشتوں کو بنایا، اور فرشتوں جو تھے وہ آل مطلب آل ٹوگیدر تھرو آؤٹ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. مطلب دے لائک روبوٹس، ان کو جس پیٹرن پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنا دیا ہے تو وہ اس سے ڈائیورٹ نہیں ہوتے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے وہ ایسے ہی کرتے ہیں، ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی ریزسٹنس نہیں ہے اور ان کو کوئی ریزسٹنس فیل نہیں کرنی پڑتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر، انسان کو جب بنایا اور انسان کا درجہ فرشتوں سے افضل رکھا ہے، اور وہ جو رکھا ہے وہ بیسیکلی اس نفس کے بیس پہ ہی ہے. اگر انسان اچھا ہو جائے تو وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے، اور اگر برا ہو جائے تو برے سے برے شیاطین سے بھی جو ہے نا یہ نیچے چلا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کا یہ جو ایک بینگ بنائی ہے اس کو نفس کہتے ہیں. یہ ایک اینٹی ہے جس کو نفس کہتے ہیں. اب یہ جو نفس ہے بیسیکلی یہ سارا کا سارا معاملہ اس نفس کا ہی ہے، اور اس نفس کے مطابق آپ کا روز قیامت آپ کا حشر ہوگا. اچھا، اب یہ نفس کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے اس کی جو تصوف کی جو ڈیبیٹس ہیں اس میں جانے کے بجائے آپ سمپل یہ سمجھیں کہ انسان کا اپنا سائیکولوجیکل جو ایک پرسنالٹی ہوتی ہے وہ اس کا نفس ہے. کہ آپ کے اندر جو سائیکولوجیکل ہیبٹس ڈیولپ ہو جاتی ہیں، جو ہیبٹ پیٹرنز آپ کے اندر بن جاتے ہیں وہ آپ کا نفس ہے. آپ اس کو ایسے سمجھ لیں. تو اس لیے یہ جو نفس ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فَأَلْهَمَهَا، کہ اللہ نے اس کے اندر الہام کیا ہے فجورها، فجور یعنی کہ برائی، فجورها وتقواها، اور تقوا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر دونوں پیٹرنز کا پوٹینشیل رکھا ہے. چاہے وہ گناہوں کی طرف چلا جائے، اگر وہ گناہ کرنا چاہے تو وہ اس کا پیٹرن بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے، اور اگر وہ نیکی کرنا چاہے تو اس کا پیٹرن بھی نفس کے اندر پایا جاتا ہے. تو یہ جو نفس ہے اس کے اندر دونوں قسم کے پوٹینشیلز پائے جاتے ہیں. اچھا، اب کیا ہوتا ہے؟ جس بندے کا نفس ہوتا ہے بیسیکلی وہ ساری کی ساری رسپانسبلٹی اس بندے کی ہے. اور یہ جو ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو جہاں پہ ہمارے مختلف ٹیسٹ ہیں، جیسے شیطان ایک ٹیسٹ ہے، دنیا ایک ٹیسٹ ہے، باقی تمام جو ایک آؤٹر ورلڈ ہے وہ ایک ٹیسٹ ہے. ایک ٹیسٹ جو ہے نا وہ ہمارا ان سائڈ ورلڈ بھی، ہماری ایک انٹرنل ریزسٹنس بھی ہمارا ایک ٹیسٹ ہے. تو یہ جو انٹرنل ریزسٹنس ہوتی ہے نا اس کو بیسیکلی آپ نفس کہہ لو، یہ نفس ہوتا ہے. تو اب یہ جو نفس ہوتا ہے بیسیکلی یہ اس کی عادات ایسی ہوتی ہے، کیونکہ جب تک آپ اس کی تربیت نہیں کرو گے تو اس کی عادات ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے. تو ایک ناول تھا ریڈ انڈینز کا، تو اس کی ایک لائن مجھے یاد آتی ہے کہ ریڈ انڈینز ہوتے ہیں، ریڈ انڈینز کا پتہ نہیں، جو جنگلی لوگ ہوتے ہیں. تو ایک ان کا ایک بچہ ہوتا ہے، وہ اپنے بچے کو نا کسی دوسری جگہ بھیج رہا ہوتا ہے. ایک ریڈ انڈین ہوتا ہے، جنگلی ایک انسان ہوتا ہے. تو اب اس کو جاتے ہوئے نا وہ کچھ نصیحتیں کرتا ہے. تو ایک نصیحت وہ یہ کرتا ہے کہ دیکھو، ہر انسان کے اندر نا دو بھیڑیے ہوتے ہیں، دو بھیڑیے ہوتے ہیں. تو اور یہ دونوں بھیڑیے نا ایک دوسرے سے فائٹ کرتے رہتے. تو اب وہ سوال کرتا ہے اس سے کہ بابا پھر کون سا بھیڑیا جیتا ہے؟ تو اس کا جواب وہ یہ دیتا ہے
کہ جس کو تم خوراک دیتے ہو وہ بھیڑیا جیتا. اب اچھا اب اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ یہ جو قرآن کہتا ہے نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ انسان کے اندر دونوں پوٹینشیلز پائے جاتے ہیں. نیکی کا پوٹینشیل بھی پایا جاتا ہے جس کو آپ ضمیر کہہ دیتے کہ بھئی میرا ضمیر جو ہے نا مجھے ملامت کر رہا ہے، یا ضمیر جو ہے نا وہ نیکی کی طرف رغبت دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی تم یہ نیک کام کر لو، تو یہ ضمیر کہہ رہا ہوتا ہے. اچھا اسی طرح جو برائی کا پوٹینشیل ہے وہ نفس ہوتا ہے جو کہ کہہ رہا ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی ضمیر اور نفس ویسے ایک ہی چیز ہے، لیکن صرف سمجھنے کے لیے کہ یہ دو چیزیں ہیں، ایک آپ کو اچھائی کی طرف کھینچ رہی ہے اور دوسری آپ کو برائی کی طرف کھینچ رہی ہے. تو اس لیے یہ جو پوری زندگی ہے یہ ہم نے اس تزکیہ نفس کی محنت کرنی ہوتی ہے، ہم نے اپنے نفس کو پیوریفائی کرنا ہوتا ہے. اب یہ جو نفس کی پیوریفیکیشن ہے یہ اتنی زیادہ اہم ہے، اتنی زیادہ اہم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں اگر کسی ایک بات کا حکم دے دیں یا کوئی ایک بات کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ کا تو ایک دفعہ ہی کہنا کافی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی کہیں گے وہ مطلب اٹس انف. اچھا چہ جائے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات کہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ قسم بھی کھا لے، یعنی کہ اگر اللہ قسم کھا کے کوئی بات کہے تو ایک تو پہلی ہی اللہ تعالیٰ نے کہی ہے تو اس میں کسی قسم کی ضرورت تو نہیں ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں قسم بھی کھا لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی عقلوں کو، ناقص عقل کو اللہ تعالیٰ امپورٹنس بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ کام جو آگے میں بتا رہا ہوں کتنا امپورٹنٹ ہے. اچھا اللہ تعالیٰ نے نا مختلف جگہ قرآن میں جیسے اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، تو ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب سے زیادہ قسمیں کھائی ہیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اچھا اب یہ جو تمام آیات ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ایک علماء کہتے ہیں تقریباً 7 قسمیں ہیں. اچھا اور اگر آپ اس کو مزید ایکسپینڈ کریں تو تقریباً 11 قسمیں بنتی ہیں. 11 قسمیں اگر اللہ تعالیٰ ایک ہی جگہ بیک ٹو بیک 11 قسمیں اللہ نے کھائی ہیں تو آپ سوچو کہ اس بات کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہو، یعنی کہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ تو کوئی بات ہو نہیں سکتی. ویسے ہی اگر آپ کو کوئی مطلب دیکھیں اگر حدیث شریف بھی کوئی ہم تک پہنچے کہ بھئی یہ بات نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو ایک مسلمان کے لیے تو وہی بات کافی ہے کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی ہے تو دیٹس انف فار می. اب مجھے کسی اور لاجک کی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، میرا دل اس پہ سیٹسفائیڈ ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. اچھا ایک تو حدیث شریف کا لیول ہوتا ہے، دوسرا ایک قرآن کا لیول ہے. قرآن میں آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹ فرمایا. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کی منشا سے فرماتے ہیں، لیکن قرآن کا لیول حدیث شریف سے بھی زیادہ. اچھا قرآن میں ایک بات آ جائے پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ قسم کھائے، پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ اتنی قسمیں کھائے، تو کیا اس سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی بات ہوگی؟ تو ہماری عقل بھی کہتی ہے کہ بھائی یہ جو اب آگے بات آنے لگی ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا آپ اس کو ایسے سمجھو، اگر جو ہے نا یہ عبد الرحمان کھڑا ہو کے کہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جس اور یہ بات اتنی سچی ہے کہ جی میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، میں جو ہے نا میں فلانے کی بھی قسم کھاتا ہوں، میں اپنے ماں باپ کی بھی قسم کھاتا ہوں، میں اپنے بچوں کی بھی قسم میں کھاتا ہوں، میں اپنے بہن بھائی کی بھی قسم کھاتا ہوں، یہ اس طرح سے کہے تو آپ کے ذہن میں نا آٹومیٹکلی ایک بات ہے کہ پتہ نہیں کتنی امپورٹنٹ بات کہنے لگا. ایسا ہی ہے نا، آپ سوچو کہ یار اتنی قسمیں کھا رہا ہے مطلب تو ویسے بھی کہہ دے گا تو ہم تیری بات پہ یقین کر لیں گے، لیکن اتنی قسمیں کھا رہا ہے تو اس کا مطلب کہ پتہ نہیں کتنی اہم بات کہنے لگا. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنی زیادہ قسمیں بیک ٹو بیک کھائی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا کہ یقیناً کامیاب ہو گیا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. اللہ اکبر. یعنی کہ نفس کے تزکیے پہ اللہ تعالیٰ نے جتنا سٹریس دیا ہے تو شاید کہ اتنا زیادہ سٹریس اللہ تعالیٰ نے شاید قرآن میں کسی اور چیز پر نہیں دیا، یعنی کہ اتنی زیادہ قسمیں کھائیں. تو اس کا مطلب کہ آپ کا اس دنیا میں آنے کا ایک جو بڑا واضح پرپز ہے نا وہ تزکیہ نفس ہے، اپنے نفس کا تزکیہ ہے، اپنے نفس کو پیوریفائی کرنا ہے، اپنے نفس کو پاک کرنا ہے. اچھا اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ورڈ یوز کیا نا افلحا،
افلح فلاح سے نکلا ہے، اور فلاح جو ہے نا ویسے نارملی اس کا ترجمہ لوگ کہتے ہیں کامیابی، کامیابی کامیابی کے لیے عربک میں اور بھی بہت سارے ورڈز استعمال ہوتے ہیں، جیسے فازا یا فوزو، یہ بھی کامیابی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بھی اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں۔ یہ جو فلاح والا ورڈ ہے نا، یہ اصل میں فلاح سے نکلا ہے، اور یہ اس کی یہ جو ورڈ ہے یہ یوز ہوتا ہے فارمرز کے لیے، یہ جو کسان ہوتے ہیں نا ان کے لیے۔ اچھا، اب کسان بھی اسپیسیفکلی وہ کسان جب وہ پورا سال ایک کھیتی پر محنت کرتے ہیں، اب اس چیز کو نا کسان ہی اچھا سمجھ سکتا ہے کہ بھئی پورا سال زمین پر محنت کرنا کیا ہوتا ہے، کہ آپ زمین کو ہل چلاتے ہو، اس پہ بیج ڈالتے ہو، پانی ڈالتے ہو، یعنی کہ پوری اس میں جان خون پسینہ بہاتا ہے ایک کسان، اور اس کے بعد اس کو امید ہوتی ہے، اب اس کو پتا نہیں ہوتا کہ مجھے پروفٹ ہونا ہے لاس ہونا ہے، کتنا پروفٹ کتنا لاس، بٹ اس کو امید ہوتی ہے، اور اس کے بعد پورے وہ جو سال کی ایک پورا ایک سائیکل گزرتا ہے، اور اس کے بعد جب اس کے پاس فصل آتی ہے، اور وہ جو فصل آگے جو اس کو منافع ہوتا ہے نا، یہ کامیابی، اس کے لیے فلاح کا ورڈ یوز ہوتا ہے۔ تو یہاں سے مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کامیابی ہے جو کہ ڈائریکٹلی اس کے پاس نہیں آ گئی، جس کے پیچھے پوری ایفرٹ ہے، جس کے پیچھے ایک ایفرٹ ہے۔ دیکھو آپ نماز کے لیے بھی سنتے ہو نا کہ حی علی الفلاح، اب کہا جاتا ہے آؤ کامیابی کی طرف۔ اب یہاں پہ بھی کامیابی سے مراد یہ نہیں کہ بس آج تو تمہیں کامیابی مل گئی، اس کا مطلب یو ہیو ٹو ڈو سم ایفرٹ، اور وہ ایفرٹ کیا ہے؟ نماز، یعنی کہ تم پڑھو گے تو تمہیں کامیابی ملے گی۔ تو یہ وہ کامیابی ہوتی ہے کہ جس کے پیچھے کچھ ایفرٹ ہوتی ہے۔ تو یہاں سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ جو نفس کا تزکیہ ہے یہ کوئی بٹن کی طرح نہیں ہوتا کہ آپ نے بٹن دبایا اور نفس کا تزکیہ ہو گیا۔ مطلب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ شامل تم ایسا کرو، تم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت سنو، اب یہ کیا کرے گا؟ یہ اٹھے گا سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دے گا۔ اس میں نا اس کی کوئی بہت زیادہ ایفرٹ نہیں لگی، مطلب اس نے ارادہ کر لیا اور ادھر ہی سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دی۔ لیکن یہ جو تزکیہ نفس ہے نا، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، یہ اس کے لیے آپ کو مستقل ایک محنت کرنی ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ورڈ یوز ہوتا ہے زکاہ، تزکیہ۔ اچھا، اب یہ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اب یہ شیشہ ہے نا، اگر اس شیشے کے اوپر کوئی گرد جمے تو آپ کیا کرو؟ آپ ایک کپڑا لو اور اس شیشے کے اوپر ایسے پھیر دو، تو وہ گرد جو ہوگی نا وہ صاف ہو جائے گی، یعنی کہ وہ جو مٹی ہے وہ صاف ہو جائے گی، وہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر شیشے کے اوپر مٹی ہے، آپ جو ہے نا اس کو کپڑے سے صاف کر سکتے ہو۔ لیکن مثال کے طور پہ اگر آپ کے جو کپڑے ہیں ان کے اوپر مٹی بہت ساری گر جائے، تو کیا آپ کپڑے سے صاف کرو تو صاف ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو اپنے اس کپڑے کو پانی میں بھگونا پڑے گا، آپ کو اس پہ سرف ڈالنا پڑے گا، اس کو اچھے سے رگڑنا پڑے گا، اس کو اچھے سے کوٹنا پڑے گا، پھر اس کے بعد اس کو نچوڑنا پڑے گا، اس میں بھی آپ کی پوری جان لگے گی، پھر آپ اس میں سے آپ کو ایک بڑی اماؤنٹ پانی کی اس کے اندر سے گزارنی ہوگی، یہاں تک کہ وہ جو مٹی کے ذرات ہیں وہ اس کے ریشوں میں سے، اس کے دھاگوں میں سے نکل جائیں، تب صفائی ہوگی۔ اس صفائی کو تزکیہ کہتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ، نہیں تو اللہ تعالیٰ کوئی اور ورڈ بھی یوز کر سکتے تھے، جیسے تصفیہ ہے، اللہ تعالیٰ تصفیہ بھی ورڈ یوز کر سکتے تھے، لیکن یہ جو اللہ نے تزکیہ زکاہ، یہ جو تزکیہ کا ورڈ یوز کیا ہے یہ اسی لیے کیا تاکہ آپ اس بات کو سمجھ سکو کہ تزکیہ نفس از ناٹ لائک اے بٹن، کہ آپ نے اس کو بٹن کی طرح آن کیا اور آپ کا تزکیہ ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ اٹس اے لائف لانگ پروسیس، اور یہ وجہ ہوتی ہے کہ اکثر ہماری یوتھ جو ہے نا جب وہ دین پر آنے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی طور پہ کوئی نیک کام کرنے کا آپ نے ارادہ کیا، مثال کے طور پہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا یار اب میں نے 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہے، یا آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا اب جو مرضی ہو جائے اب میں نے بدنظری نہیں کرنی، یا جو مرضی ہو جائے اب میں نے تکبر نہیں کرنا، جو مرضی ہو جائے اب میں نے جھوٹ نہیں بولنا، جو یعنی کہ آپ کسی بھی برائی کو چھوڑنے کا یا نیکی کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے انفارچونیٹلی سم ہاؤ تھوڑا عرصہ گزرتا ہے اور آپ دوبارہ سے اسی گناہ میں انڈلج ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اس گناہ کا تعلق آپ کے نفس کے ساتھ ہے، اور نفس کا نا ابھی تزکیہ ہونا ہے، اور وہ تزکیہ اسی طرح ہی ہوگا جیسے آپ نے کپڑے کو صاف کیا کہ اس میں آپ نے سرف بھی ڈالنا ہے، آپ نے صابن سے بھی رگڑنا ہے، آپ نے اس کو اچھی طرح آپس میں بھی رگڑنا ہے، نچوڑنا بھی ہے، پانی اس میں جو ہے نا گزارنا ہے، پھر نچوڑنا ہے، پھر پانی گزارنا ہے، پھر نچوڑنا ہے۔ تو نفس کا اس طرح سے تزکیہ ہوتا ہے، جب تک آپ نفس کو اس طرح کے سرکمسٹانسز میں سے نہیں گزارتے تب تک آپ کا نفس پاکیزہ نہیں ہوتا،
وہ بری تھاٹس، وہ چیزیں آپ کے اندر چلتی رہتی ہیں اور وہ آپ کو گناہوں کے سائیکل میں پکڑے رکھتی ہیں. تو اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تزکیے کا ورڈ یوز کیا کہ اس کا تزکیہ، اور جو اس تزکیے میں سے گزرتا ہے اس کے بعد اس کو وہ والی فلاح ملتی ہے جو کہ ایک ایفرٹ کے بعد والی کامیابی ہوتی ہے. اچھا، اور آپ نوٹ کرنا کہ جب کبھی کوئی اس طرح کی کامیابی ہے نا جو آپ کو بڑی ایفرٹ کے بعد ملتی ہے تو اس کی خوشی زیادہ ہوتی ہے، اس کی خوشی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ انسان نا فیل کرتا ہے. اچھا میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. ایک یہ ہے کہ آپ نا، آپ کے ایگزام ہیں، ٹھیک ہے. اب ایک یہ ہے کہ آپ ایگزامس کو پوری ایفرٹ کرتے ہو، ایک ٹف سچویشن میں سے گزرتے ہو، اپنے نفس کو رگڑے میں سے نکالتے ہو، اینڈ دین یو گیٹ اے گریڈ، ٹھیک ہے. ایک اس کی خوشی ہوتی ہے. اچھا ایک خوشی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اور آپ کو اے گریڈ مل گیا. لٹرلی وہ آپ کو اے گریڈ ملے گا نا، آپ کو اس کی اتنی خوشی نہیں ہوگی جو خوشی آپ کو ایفرٹ کے بعد ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فلاح کا ورڈ، افلاح والا ورڈ یوز کیا ہے کہ دیکھو یہ جو تم تزکیے کی محنت سے جب اپنے نفس کو گزارو گے تو اس رگڑے میں بھی، اس کے بعد جب تمہیں کامیابی ملے گی تو اس میں جو تمہیں مزہ آئے گا، جو اس میں تمہیں لطف آئے گا، وہ شاید تمہیں ویسے نہیں آئے گا. اگر ویسے ہی آنا ہوتا تو فرشتے بھی کر رہے ہیں، فرشتے بھی عبادت کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، بٹ ان کی انجوائمنٹ میں وہ لذت ہے ہی نہیں، ان کی عبادت میں وہ لذت ہے ہی نہیں جو کہ انسان کو ملتی ہے، کیونکہ اس کو اس تزکیے کی ریزسٹنس کے ساتھ گزرنا پڑتا ہے. اس لیے ایفرٹ، اس لیے اس کو زیادہ مزہ آتا ہے. تو اس لیے یہ جو تزکیہ نفس ہے یہ انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے بغیر آپ کے ہاتھ میں دین بھی نہیں ہوگا، اور جب دین نہیں ہوگا تو دنیا بھی نہیں ہوگی. اچھا اب یہ جو تزکیہ نفس ہے، عام الفاظ میں آپ اس کو ایسے سمجھ لو، سیلف کنٹرول. یہ اتنی ضروری چیز ہے کہ اگر آپ دنیا میں دیکھو تو جتنے ٹاپ لیول کے سیلیبریٹیز آپ کو نظر آئیں گے، جتنے ٹاپ لیول کے آپ کو اسپورٹس مین نظر آئیں گے، جتنے ٹاپ لیول کے آپ کو بیوروکریٹس، آفیسر یا سائنٹسٹ یا کسی بھی جگہ کی جو ٹاپ نوچز آپ کو نظر آئیں گی نا، ان تمام کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے اور وہ ہے کہ ان کے اندر سیلف کنٹرول پایا جاتا ہے. تزکیہ نفس نہیں پایا جاتا اوبیسلی، اگر تزکیہ نفس ہوتا تو سارے مسلمان ہوتے، لیکن ان کے اندر ایک سیلف کنٹرول پایا جاتا ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اب مثال کے طور پہ میسی ہے. میسی آپ کی طرح جو ہے نا یہ ٹھوکر پہ جا کے کھانے تو نہیں کھا سکتا. میسی آپ کی طرح جو ہے نا یہ کچھ بھی دل کرے تو نہیں کھا سکتا. اتنی سلیکٹیو ڈائٹ اس کو رکھنی پڑتی ہے کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. نہ وہ اس طرح کی کڑھائیاں کھا سکتا ہے، نہ وہ اس طرح کے مسالے کھا سکتا ہے، نہ اس طرح کی چیزیں کھا سکتا ہے. اگر یہ اور پھر کنٹینیوسلی کئی گھنٹے اس کو محنت کرنی پڑتی ہے. کئی گھنٹوں کی اس کی اسپارنگ، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، اتنی ایکسرسائز کرتا تھا اور ڈیلی کرتا تھا. تو اتنی تمام ایکسرسائز کرنا یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے. آپ کو آپ اکثر ایسا ہوتا ہے آپ کا دل نہیں کر رہا ہوتا ہے کوئی ایکسرسائز کرنے کو، کوئی کام کرنے کو، بٹ اسٹل اپنے نفس کے اگینسٹ چل کے اس کو کرنا پڑتا. تو اس لیے یہ جتنے بھی ٹاپ نوچز ہوتے ہیں ان تمام کے اندر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر سیلف کنٹرول پایا جاتا ہے. اچھا ایک بڑا مشہور ایکسپیریمنٹ ہے، آپ نے اس کا نام سنا ہوگا، مارش میلو ایکسپیریمنٹ. اگر آپ نے اس کا نام سنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سنا تو یہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے ایک جو ہے نا وہ ایک ایکسپیریمنٹ کروایا تھا. اس کو کہتے ہیں مارش میلو ایکسپیریمنٹ. یہ ایکسپیریمنٹ یہ تھا کہ ایک سائیکالوجسٹ تھا، اس نے ایسے کیا کہ کلاس میں گیا اور اس نے بچوں کے سامنے مارش میلوز رکھی. مارش میلوز آپ ایسے سمجھ لو کہ بچوں کی نا دا موسٹ فیوریٹ کینڈی، وہ بچوں کو بہت پسند تھی. آج کے دور میں پتہ نہیں کون سی کینڈی ویسے فیوریٹ ہے، مجھے پتا نہیں ہے، لیکن بہرحال اس ٹائم کی جو بچے جس کو ریزسٹ کر ہی نہیں سکتے تھے وہ والی کینڈی تھی. تو مارش میلوز جو تھی نا انہوں نے بچوں کے سامنے رکھی. اچھا اب بچوں نے کیا کیا، اس نے ساتھ ہی بچوں کو کہا کہ دیکھو آدھے گھنٹے تک نا آپ نے یہ مارش میلو نہیں کھانی، بس اس کو دیکھنا، کھانی نہیں ہے. جس بچے نے یہ کھا لی تو اس کے لیے تو یہی ہے، لیکن اگر کوئی ایسا بچہ جس نے آدھے گھنٹے تک ریزسٹ کر لیا تو اس کو ایک اور مارش میلو ملے گی، یہ بھی ملے گی، اس کے بعد ایک اور بھی ملے گی. تو اب اس نے نا یہ ٹیسٹ کیا. کچھ بچے ایسے تھے جن سے نہیں رہا گیا، انہوں نے آگے بڑھ کے نا وہ فوراً ہی کسی نے پہلے منٹ میں کھا لی، کسی نے 5ویں منٹ میں کھا لی، کسی نے تھوڑی، یعنی کہ کافی بچوں نے وہ کھا لی. اور کچھ بچے ایسے تھے جو نا بڑے پکے ہو کے نا سخت ہو کے بیٹھے رہے کہ بس یہ ہم نے نہیں کھانا. اچھا اب اس
سائنٹسٹ نے کیا کیا, اس نے نا ان تمام بچوں کا بایو ڈیٹا لے لیا, اور جب بایو ڈیٹا لیا تو اس کے بعد اس نے ان کی لائف کو فالو کیا, تقریباً 22 سال 25 سال ان کی لائف کو فالو کیا, دیکھا کہ اچھا یہ بچے کیا کرتے ہیں. تو اس نے رزلٹ یہ نکالا کہ وہ بچے کہ جو مارش میلوز کو ریزسٹ نہیں کر سکے تھے, وہ لائف میں نا بڑے کچھ سکسیسفل نہیں تھے. کوئی ڈائیورس تھا, کوئی کچھ تھا, کوئی کچھ تھا, یعنی کہ وہ لوگ نا اچیورز نہیں تھے, وہ اچیومنٹس نہیں کرتے, وہ لائف میں اچیور نہیں بن سکے, سکسیسفل نہیں ہو سکے. لیکن کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے مارشمیلو میں ریزسٹ کر لیا, تو وہ بچے جو تھے وہ زیادہ اچھے سے پرفارم کر پائے, وہ زیادہ لائف میں سکسیس ہو پائے. وہ ان میں سے کوئی سی ای او بنا, کوئی بیوروکریٹ بنا, کوئی بڑا آفیسر بنا, کوئی بڑا بزنس مین بنا. یعنی کہ ان میں سے وہ جو بچے تھے نا وہ نارملی لیڈرز بنے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نارملی جب لیڈر سلیکٹ کیے جاتے ہیں یا کلاس کے اندر کوئی سی آر سلیکٹ کیا جاتا ہے, کوئی بھی کسی بھی جگہ جب کوئی لیڈر سلیکٹ کرنا ہو, تو اس کا ایک آسان سا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا, وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس بندے کو کتنا زیادہ اپنے آپ پر کنٹرول ہے, کون کتنا زیادہ کمپوزڈ ہے, کون کتنا زیادہ سیلف ڈسپلنڈ ہے. جو جتنا زیادہ کمپوزڈ ہوتا ہے, جتنا زیادہ سیلف ڈسپلنڈ ہوتا ہے, جس کو جتنا زیادہ اپنے اوپر, اپنی ڈیزائرز کے اوپر, اپنے آپ پر کنٹرول حاصل ہوتا ہے, وہ اتنا اچھا لیڈر بن سکتا ہے. کیونکہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کو بہت ساری چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں, تو جس کے اندر برداشت ہی نہیں ہے اس نے کیا لیڈ کرنا ہے. تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا مختلف آپ سپورٹس بھی کھیلتے رہے ہو کہ جب کبھی آپ کو کسی جگہ کیپٹن شپ کرنی ہوتی ہے نا, تو آپ ایسے بندے ہوتے ہو جس کو جذبات چھوڑ کے عقل سے کام لینا ہوتا. تو اسی طرح سے لیڈر بھی وہی بنتا ہے کہ جو اپنے اوپر کنٹرول رکھتا ہے. تو یہ جو سیلف کنٹرول ہے, یہ جو اپنے نفس کو قابو میں کرنا ہے, یہ انتہائی اہم چیز ہے. تو اگر کوئی شخص جس کے سیلف کنٹرول حاصل نہیں ہے, وہ دنیا میں ہی بہت زیادہ ناکام ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اب دیکھیں نا, جتنے بھی لوگ جو اپنی اسٹڈیز میں اچھے ہوتے ہیں, اگر آپ دیکھو تو ان کے اوپر سیلف کنٹرول زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب نہیں بھی دل کر رہا پڑھنے کا, لیکن وہ پڑھتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے پہلے سے ٹائم ٹو ٹائم ہمیں پیپرز کی تیاری کرنی ہے. اب آپ کا سیلف کنٹرول ہوتا کوئی نہیں, آپ کتاب کھولتے ہو نیند آ جاتی ہے. اچھا, یا پھر کسی کا میسج آ جاتا ہے, آپ اس دوست کہتا ہے آؤ یار گھومنے چلیں, آپ پہلی تیار بیٹھے ہوتے ہو, ایسے جیسے کوئی بس میں تو بس جانے کے لیے تیار ہوں, تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا. تو کیوں؟ کیونکہ اوپر کنٹرول نہیں ہے, اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے, اپنے ڈیزائرز کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. آپ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہو, فوراً یوٹیوب کھول لیتے, اسکرول کرنا شروع کر دیتے, یا کسی مووی کا خیال آتا ہے وہ لگا کے بیٹھ جاتے. اب پڑھائی کی جگہ پتہ چلتا ہے جی آپ مووی تیار کر رہے یا کوئی سیزن دیکھ رہے ہو, تو گھنٹوں سیزن میں لگ جائیں گے, گھنٹوں موویز میں لگ جائیں گے, لیکن اس میں نہیں لگتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس جو ہے نا اس کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی, اس کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی. تو اس لیے تزکیہ نفس جو ہے یہ دین کا, اگر میں یہ کہوں کہ دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے, تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو تزکیہ ہی نہیں ہے نا, تو آپ عبادتیں بھی کر رہے ہو نا بے شک, اب آپ کو پتہ نہیں ہے وہ آپ عبادت اللہ کے لیے کر رہے ہو یا اس میں آپ کے اندر ریا ہے. کیونکہ انسان کو خود نہیں پتہ چلتا, اس کے نفس کی اتنی مکاریاں ہوتی ہیں, نفس کی مکاریوں کی کوئی حد نہیں. کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے, آپ کا نفس کہتا ہے میں تو بہت نیک کام کر رہا ہوں, میری عقل بالکل ٹھیک ہے, اور میں جو کر رہا ہوں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں, لیکن آپ کو نہیں پتا ہوتا وہ آپ کے نفس کا دھوکہ ہوتا, آپ کے نفس کی چالیں ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ جو نفس ہوتا ہے نا, اس کو کنٹرول کیے بغیر آپ کسی بھی چیز کو اچیو نہیں کر سکتے, کسی ٹارگیٹ کو اچیو نہیں کر سکتے. اسی لیے ہمارے شیخ فرماتے ہیں جو دنیا میں اچھا نہیں ہوتا نا, وہ دین میں تو بالکل ہی اچھا نہیں ہوتا. کیونکہ دنیا میں آپ کو سیلف کنٹرول کے لیے اگر 5% ایفرٹ چاہیے, تو دین میں اچھے ہونے کے لیے آپ کو 100% ایفرٹ چاہیے. دیکھو نا, 5 وقت نماز پڑھنا آسان تو نہیں ہوتا. صبح فجر میں بھی اٹھنا ہے, ظہر میں بھی اٹھنا ہے, پھر آپ نے جو ہے نا وہ عصر بھی پڑھنی ہے, مغرب بھی پڑھنی ہے, عشاء بھی پڑھنی ہے. اب تزکیہ نہیں ہوا ہوتا تو نفس کہتا ہے یار چھوڑو, بیٹھو آرام کرو, مووی دیکھ لو, فیس بک دیکھ لو, کچھ اور کر لو. اس طرح کی چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں, اور الٹیمیٹلی آپ نہیں کر پاتے, تہجد میں نہیں اٹھ پاتے, کیونکہ نفس جو ہے وہ اٹھنے نہیں دیتا, وہ کرنے نہیں دیتا. تو اس لیے یہ جو تزکیہ ہے یہ انتہائی اہم چیز ہے. اس کے بغیر آپ دین کا کوئی بھی شعبہ اختیار کرو, کچھ بھی کرو,
تو آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس سے آپ کو اللہ کا قرب مل رہا ہے یا مزید آپ کا نفس ہی موٹا ہو رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جیسے کہ وہ آتا نا کہ کچھ ایسے عالم ہوں گے جو کہ اٹھا کے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے, کچھ ایسے وائز ہوں گے, واز کرنے والے, تقریر کرنے والے, بیانات کرنے والے, اٹھا کے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. اللہ ہمیں بچا لے اس سے. اور کچھ ایسے ہوں گے جو بظاہر دین کا بڑا کرتے ہوں گے, بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شہید ہوگا, اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس نے اپنی جان جو ہے نا وہ اس نیت سے لگائی ہوگی کہ جی میری تعریف ہوگی, لوگ کہیں گے کتنا بہادر تھا. تو اب دیکھو یہ سارے باطنی ٹریٹس ہیں, بظاہر تو سارے اچھے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کے اندر نیت کیا ہے. اب مثال کے طور پہ اگر آپ بیان دے رہے ہو, اب جس جگہ میں بیٹھا ہوں, اگر میری نیت یہ ہے کہ بھائی آپ سب لوگ مجھے بہت نیک سمجھو, سوچو کہ یار فرحان بھائی بڑا اچھا بیان دے, تو بس میرا یہ بیان دنیا بن گیا, دین تو ختم ہو گیا نا. تو بظاہر اب میں جتنی مرضی اچھی باتیں کر رہا ہوں, لیکن اب وہ دین نہیں رہ گیا, اس سے مجھے اللہ کا تعلق نہیں ملے گا, اس سے مجھے اللہ کا قرب نہیں ملے گا, بلکہ مزید جو ہے نا وہ میرے لیے وبال اس طرح بن جائے گا کہ میرا نفس مزید طاقتور ہو جائے گا, میرا نفس مزید پھول جائے گا. وہ کہے گا واہ جی واہ, تمہاری تو بڑی تعریفیں ہو رہی. تو اس لیے یہ جو تزکیہ نفس ہے, اس کے بغیر اخلاص نہیں ہوتا, اور جب اخلاص نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں. تو اس لیے یہ روٹس ہیں, آپ کے دین کی روٹس ہیں کہ آپ تزکیہ نفس کرو, اپنے اپنے نفس کو انڈرسٹینڈ کرو اور اس کو سمجھو, اس کی چالوں سے بچو. یہ جو نفس ہے نا, کبھی کبھی یہ ایسی غلطی بندے سے کروا دیتا ہے کہ اس پہ بڑی بڑی آزمائشیں آ جاتی ہیں. ایک بہت بڑے شیخ تھے جن کا نام تھا حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے تصوف کی کتابوں میں, اور یقین جانیے ایسا واقعہ جو ہے نا بہت بہت کم ایسے واقعات ہیں. یہ بہت بڑے اللہ والے تھے, بہت بڑے عالم تھے, اور اس وقت ان کے ہزاروں میں اسٹوڈنٹس تھے, کئی خانقاہیں تھیں, کئی مریدین تھے. ایک مرتبہ یہ اپنے مریدین کے ساتھ ایک رستے سے جا رہے تھے, تو رستے سے جاتے جاتے کچھ آگے گئے تو ایک ایسی بستی میں سے گزر ہوا کہ جہاں پہ نا سلیبیں لگی ہوئی تھی. تو فوراً سے یہ سمجھ گئے یہ نا کوئی عیسائیوں کی بستی ہے. اچھا, ابھی یہ وہاں سے گزر رہے تھے تو ایک دم سے نا انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ اب تم سب مجھے چھوڑ کے چلے جائے, میرے پاس کچھ نہیں رہ گیا. انہوں نے کہا حضرت کیسی بات کر رہے ہیں, آپ اتنے بڑے شیخ ہیں. انہوں نے کہا بھائی بات یہی ہے, میرے اندر جو چیز تھی جس کی وجہ سے تمہیں کوئی فیض پہنچ رہا تھا, جو نور نسبت تھا, وہ ختم ہو گیا ہے. اب جو ہے نا تم سارے لوگ یہاں سے چلے جاؤ, اب تمہیں مجھ سے کچھ بھی نہیں ملے گا, کوئی فیض نہیں ملے گا. اب سب مریدین بڑا پریشان ہوئے کہ جی کیا معاملہ ہے. تو کچھ جو قریبی مریدین تھے انہوں نے پوچھا حضرت آپ کیسی بات کر رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ. انہوں نے کہا نہیں نہیں, بات یہ ہے کہ اب تم لوگ نا سارے چلے جاؤ, میرے پاس سے جو فیض تمہیں ملنا تھا نا وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا. اب انہوں نے کہا حضرت اب ہم آگے کیا کریں گے. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ نا یہاں پہ نا ایک عیسائی لڑکی ہے, مجھے وہ پسند آ گئی, اب تو میں اس سے شادی کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. یہ اتنے بڑے شیخ تھے, تو وہ کہنے لگے کہ اب تو میں اس سے شادی کروں گا, مجھے وہ عیسائی لڑکی پسند آ گئی ہے, تو اس لیے اب تو میں اس سے شادی کروں گا, تو اس لیے نا اب تم سب لوگ یہاں سے چلے جائیں. اب وہ مریدین جو تھے وہ اور پٹے اور روئے, ہمارے شیخ کو کیا ہو گیا, کیا معاملہ ہو گیا ان کے ساتھ. اب انہوں نے خیر جو ہے نا وہ جب دیکھا کہ نہیں شیخ جو ہے نا کسی طور پہ نہیں ٹلتے, اور شیخ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے, بس چلے جاؤ تم لوگ یہاں سے, کچھ نہیں ہے میرے پاس, سب کی بیعت ٹوٹ گئی ہے مجھ سے. اس طرح کیا ہے کہ نا انہوں نے سب کو بھیج دیا. یہ خبر جو تھی یہ پوری عالم دنیا میں پھیل گئی کہ جی وہ جو شیخ عبداللہ اندلسی ہے نا وہ مطلب انہوں نے دین چھوڑ دیا. اتنا لوگوں میں بھوچال آیا اور اتنا لوگ پریشان ہوئے, کئی خانقاہیں کئی مدرسے بند ہو گئے, بڑے مسئلے ہوئے. اچھا, دوسری طرف شیخ کا کیا معاملہ ہوا, یہ گئے ان کی نظر ایک لڑکی پہ پڑی تھی, تو لڑکی ان کو پسند آ گئی, اس کی طرف گئے اور جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. لڑکی کا باپ نکلا, اس نے دیکھا کہ بھئی ایک جبہ امامہ پہنا ہوا ہے, عصا پکڑی ہوئی ہے, یہ شخص ہے مسلمان لگ رہا ہے, مسلمان عالم لگ رہا ہے. اس نے کہا کہ تم کیوں آئے ہو. اس نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ آپ کی بیٹی جو ہے نا مجھے بڑی پسند آ گئی, میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. چلو چلو دوڑ جاؤ, میں تمہاری کوئی شادی نہیں کرنی. میں نے وہ خیر وہیں بیٹھے رہے. اب
لوگ پریشان ہوتے تھے کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، اتنے بڑے شیخ تھے، اتنے بڑے اللہ والے تھے، کیا معاملہ ہو گیا؟ تو خیر وہ جو وہ وہی رہے، وہ لڑکی کا باپ پھر آیا، پھر اس نے پوچھا کیا مسئلہ، انہوں نے یہی بات کی۔ پہلے تو وہ دھتکارتا رہا، لیکن جب اس نے دیکھا یہ بندہ ٹل ہی نہیں رہا، تو اس نے کہا اچھا میں بھی ایک کام کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کرتا ہوں، لیکن پھر کچھ شرائط ہیں، تمہیں اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا بتاؤ کیا شرط ہے؟ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے، میرا پیشہ یہ ہے کہ میں سور چراتا ہوں، تو یہ میرے کچھ سور ہیں، تو ان کو لے جاؤ اور جنگل میں لے جا کے نا ان کو چراؤ۔ اللہ، تو شیخ اس پہ راضی ہو گئے، کیونکہ ایسا عجیب معاملہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سور چراتا ہوں، اور یہ جو ہے نا وہ اس طرح سے یہ معاملہ چلنے لگا۔ دوسری طرف جو مسلمان ممالک تھے، جب وہاں پہ یہ خبریں پہنچی، لوگ بڑا پریشان کہ کدھر گئے شیخ، اور اتنے بڑے اللہ والے تھے، اتنا یہ معاملہ تھا، لوگ بڑے پریشان ہوتے تھے۔ تو ان کے ایک بڑے خاص مرید تھے، وہ بڑے قریبی تھے، وہ اپنے شیخ کے لیے بڑی دعائیں کرتے رہتے تھے بہت، کہ اللہ ہمارے شیخ ہمارے اتنے بڑے محسن ہیں، ہمیں تو چلنا انہوں نے سکھایا، اللہ کی اس آزمائش میں وہ مبتلا ہو گئے ہیں، اللہ آپ ان کو بچا لیں، بڑی دعائیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ کافی عرصہ گزر گیا، پھر ان کے دل میں خیال آیا، دو مریدین تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جا کے شیخ کا حال تو معلوم کریں، پیچھے تو جائیں، پتہ تو کریں کہ شیخ کس حال میں۔ تو وہ جو تھے نا، وہ اپنے شیخ کے پاس گئے، ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی بستی میں گئے، تو انہوں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا بھائی اس طرح کا تمہیں کوئی بندہ یاد ہے کہ کوئی تم نے دیکھا ہو؟ تو جب لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا ہاں ہاں وہ ایسا بندہ ہے، وہ نا جنگلوں میں گیا ہے، دیکھو ادھر کہیں ہوگا، سور چرا رہا ہوگا۔ اب جب انہوں نے یہ سنا کہ شیخ سور چرا رہے ہوں گے، اور پریشان ہوئے۔ خیر وہ لوگ جو تھے وہ جنگل میں چلے گئے، جنگل میں گئے تو جا کے دیکھا کہ شیخ کا اسی طرح سے جبہ ہے، اسی طرح سے امامہ ہے، اسی طرح سے عصا پکڑی ہوئی ہے، کہ جس جبے کے ساتھ، جس امامے کے ساتھ، جس عصا کے ساتھ مریدوں کی تربیت فرمایا کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے، اب جو ہے وہ سور چرا اور وہاں پہ بیٹھے ہیں، اور بیٹھے ہیں اور بس خیالوں میں گم۔ اب بڑا پریشان ہوئے، بڑا کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔ تو وہ ان کے اپنے شیخ کے پاس گئے، تو ان کو دیکھ کے نا وہ رونے لگ گئے، یہاں تک کہ اتنا روئے اتنا روئے، تو شیخ کو بھی رونا آ گیا، تو وہ بھی روتے رہے اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہے۔ اللہ کی شان، ان کے رونے دھونے کو اللہ نے کو قبول کر لیا، تو وہ ان کا نا وہ دوبارہ سے نا وہ اپنی کیفیت میں واپس آ گئے، اور انہوں نے نا پھر سارا وہ سور چھوڑے اور سب چیزیں چھوڑی، اور جو ہے نا دوبارہ۔ اچھا اب انہوں نے اپنی شیخ سے پوچھا کہ حضرت اصل میں معاملہ کیا ہوا، ذرا یہ تو بتائیں۔ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ جب ہم لوگ آ رہے تھے نا، تو ہم نہ اس بستی سے گزر رہے تھے، جب ہم اس بستی سے گزر رہے تھے تو اس بستی سے گزرتے ہوئے میری نظر نہ ایک سلیب پر پڑی، اور سلیب پر پڑھ کے نا جب نظر پڑی تو میرے دل میں یہ آیا کہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں، کتنے جاہل لوگ ہیں، کہ یہ جو ہے نا یہ ٹرینٹی پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ سلیب کو مانتے ہیں، تثلیث کے قائل ہیں، اور یہ شرک کرتے ہیں، کتنے بیوقوف لوگ ہیں۔ کہتے ہیں جیسے ہی یہ بات میرے دل میں آئی اور میں نے اس کو جو ہے نا سوچنا شروع کر لیا، تو فوراً اسی وقت جو ہے نا مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے دل سے نا کوئی پرندہ تھا وہ اڑ گیا، اور میرے دل میں یہ بات آئی کہ تو نے ان لوگوں کو حقارت سے دیکھا ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ اگر تو دین پر ہے یا تو ہدایت پہ ہے، تو کیا یہ تو اپنی وجہ سے، یہ ہمارا فضل ہے تیرے؟ تو کہتے کہ میرے دل میں یہ بات ہے اور میرے دل سے وہ پرندہ اڑ گیا، اور میری ساری کیفیات جو تھی، جو نسبت میرے اندر تھی، جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے بیعت ہوتے تھے اور فیض لیتے تھے، وہ نسبت کا پرندہ میرے دل سے اڑ گیا، وہ ایمان کا پرندہ اڑ گیا، اور جو ہے نا میری نگاہ جو تھی ایک لڑکی پر پڑی، اور میں اس پر عاشق ہو گیا۔ ویسے بھی اللہ والے فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو ذلیل کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کسی نامحرم کی محبت میں مبتلا کر دیتے ہیں، سمپل سا اللہ کا رول ہے، جس کے ذمہ اللہ نے ضلالت لکھنی ہو نا، تو بس وہ کسی نامحرم کی محبت میں وہ گرفتار ہو جائے۔ تو بس وہ کہتے ہیں یہ معاملہ ہوا اور یہاں تک پہنچ گیا، اب یہ ہے کہ توبہ کی ہے، تو اب مجھے محسوس ہوا ہے کہ وہ پرندہ کچھ جو ہے نا واپس آیا، تو میری کیفیات بحال ہوئی ہیں۔ خیر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، پھر اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بھی زیادہ بڑا مقام دیا،
لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نفس کی کیسی ایک چال تھی کہ ایک نگاہ ڈالی اور نفس نے فوراً اس نگاہ کے اندر عجب ڈال دیا. عجب سے مراد یہ عجب ڈال دیا اور تکبر ڈال دیا کہ بھئی ہم تو ان سے کتنے بہتر ہیں, اور یہ جو ہم اگر نیکی پہ ہیں یا ہم اگر ہدایت پہ ہیں یا اگر ہمیں رکھا ہے تو کیا یہ ہم اپنی وجہ سے ہیں یا یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر. تو دیکھیں ہلکا سا عجب آیا, نفس نے ہلکی سی شرارت کی کہ جس کی وجہ سے کیسی پکڑ ہوئی اور کیسے ہی آزمائشوں سے انسان گزرا. تو نفس جو ہوتا ہے نا یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرتا ہے. اچھا, اب یہ جو نفس ہے اس کی مختلف قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نفس امارہ. نفس امارہ ایسا نفس ہوتا ہے جو کہ صرف برائیوں کی طرف کھینچتا ہے انسان, بس صرف برائیوں کے خیالات دل میں ڈالتا ہے, اور اگر اس سے کوئی برائی ہو بھی جائے تو اس پہ ملامت نہیں کرتا. ایک دوسرا نفس ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نفس لوامہ. نفس لوامہ جو ہوتا ہے یہ ایسا نفس ہوتا ہے کہ اس کے اندر نیکی کا جذبہ بھی ہوتا ہے لیکن یہ کبھی کبھی پھسل کے گناہ بھی کر لیتا ہے, لیکن جب گناہ ہوتا ہے تو فوراً سے نا یہ ملامت کرتا ہے کہ یار تو نے کیا غلط حرکت کی ہے. نارملی آپ سب لوگ جو بیٹھے ہیں, آپ سب اور میں, ہم سب تقریباً ہمارا نفس جو ہوتا ہے نا وہ نفس لوامہ ہوتا ہے کہ ہمارا تزکیہ تو نہیں ہوا ہوتا, ہم گناہوں میں پڑ جاتے ہیں لیکن بہرحال ہمارا نفس جو ہوتا ہے نا وہ ہمیں ملامت کرتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ضمیر, کہیں نہ کہیں ملامت کرتا رہتا ہے ہمیں. ایک یہ نفس ہوتا ہے. اچھا, اس نفس کو توبہ کی توفیق ملتی رہتی ہے اور انشاءاللہ ایسے نفوس بھی اللہ خیر کرے جنت میں جائیں گے. اچھا, ایک نفس ہوتا ہے جس کو جو ہوتا ہے نفس مطمئنہ. یہ نفس ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے نفس کی تربیت کرتا رہتا ہے تو پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ اس کا جو ہیبٹ پیٹرن ہے نا وہ سارا کا سارا ایسا ہو جاتا ہے کہ پورا کا پورا شریعت اور سنت پر آ جاتا ہے. تو جس کو ہمارے صوفیاء کہتے ہیں کہ مکروہات شریعہ مکروہات طبیعہ بن جائیں, یعنی کہ آپ کا ہیبٹ پیٹرن ہی ایسا بن جائے کہ وہ اکارڈنگ ٹو شریعہ ہو, اکارڈنگ ٹو سنت ہو. تو یہ جو نفس ہوتا ہے اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. ویسے تو اور بھی نفس ہے, نفس راضی ہے, نفس مرضیہ, یہ بہرحال کچھ تصوف کی اور ٹرمینالوجیز ہیں. تو لیکن یہ بڑی بڑی جو نفس کی ٹائپس ہوتی ہیں نا وہ یہ ہوتی ہے. اچھا, اب یہ جو نفس کی قسمیں ہوتی ہیں اس میں اب جب چونکہ ہم سب کے اندر نفس پایا جاتا ہے, ایک ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ نفس کو نا اتنا برا بھی نہ کہو, تمہیں جنت بھی اسی کی وجہ سے ملنی ہے. کیونکہ یہ جو نفس کے خلاف آپ ریزسٹ کرتے ہو نا, یہ جو ریزسٹنس آپ کریٹ کرتے ہو بیسیکلی اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دیں گے, کیونکہ فرشتوں کے اندر تو نفس نہیں ہے اس لیے ان کو جنت کا ایوارڈ بھی نہیں ملے گا. تو اس لیے یہ نفس جو ہوتا ہے نا اس کو ٹیم کرنا ہوتا ہے. اچھا, اب نفس کو کیسے ٹیم کیا جاتا ہے, یا یہ جو ہمارا نفس ہے اگر نفس ہمارا ہے یا نفس لوامہ ہے کیسے اس کی تربیت کی جائے. تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو نفس ہوتا ہے نا اٹس لائک اے وائلڈ ہارس. یہ اڑیل گھوڑا ہوتا ہے نا, جیسے جو جنگلی گھوڑا ہوتا ہے یہ اس طرح کا ہوتا ہے. اچھا, جنگلی گھوڑے کو کیسے ٹیم کرتے ہیں, جب کبھی جنگلی گھوڑے کو پکڑتے ہیں نا تو اس ٹائم وہ بہت زیادہ وائلڈ ہوتا ہے, بہت اڑیل ہوتا ہے. وہ کسی بھی آپ سمجھ لیں کہ کسی ریزسٹنس کو یا کسی اپنی ول کے اگینسٹ کسی چیز کو بیئر نہیں کرتا. تو جب گھوڑوں کو پکڑتے ہیں نا تو سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک فینس کا نا ایک بڑا سرکل بنا دیتے ہیں اور گھوڑوں کو اس کے اندر چھوڑ دیتے ہیں. شروع میں نا گھوڑے اس سرکل میں قید ہونا برداشت نہیں کرتے, بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں, لیکن بہرحال وہ فینس کو کراس نہیں کر پا رہے. یہاں تک کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ آہستہ آہستہ بھاگتے بھاگتے جب ان کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اب جو ہے نا اب ہم کراس کر ہی نہیں سکتے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ اس فینس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے, اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے نا ان کا غصہ جو ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اچھا, پھر کیا کرتے ہیں جب اتنا کنٹرول کر لیتے ہیں پھر وہ اس گھوڑے کے اوپر نا رومال ڈالتے ہیں, کوئی ہلکا سا کپڑا ڈالتے ہیں, وہ گھوڑا فوراً اس کو پھینک دیتا ہے, بالکل برداشت نہیں کرتا. وہ پھر اٹھا کے اس پہ ڈال دیتے, گھوڑا پھر برداشت نہیں کرتا, پھر اٹھا کے ڈال دیتے, یہاں تک کہ وہ اس پروسیس کو اتنا ریپیٹ کرتے ہیں کہ گھوڑا جو ہوتا ہے نا وہ اس رومال کو اپنے اوپر ایکسپٹ کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کو نہیں پھینکتا. پھر اس کے بعد چونکہ جب انہوں نے وہ سیڈل اور وہ ساری چیزیں رکھی ہوتی ہیں اس سے پہلے وہ ایک اور تھوڑا سا بھاری قسم کا میٹ جو ہوتا ہے نا وہ گھوڑے پہ ڈال دیں. اچھا, گھوڑا اس کو نہیں بیئر کرتا
اور پھینک دیتا ہے. پھر اس طرح اس پروسیس کو وہ باری باری ریپیٹ کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ گھوڑا پوری طرح اس کو ایکسپٹ کر لیتا. پھر اس کے بعد جب وہ دیکھتے ہیں اچھا گھوڑے کی تربیت یہاں تک ہو گئی ہے, پھر اس کے بعد اس پہ ایک ایسے سوار کو بٹھاتے ہیں جو ذرا تجربے کار ہوتا ہے. تو شروع میں گھوڑا اس کو گراتا ہے, بڑی کوشش کرتا ہے گرانے کی. پھر آہستہ آہستہ وہ اتنی سواری کرتا ہے کہ گھوڑا جو ہوتا ہے نا, آخر کار وہ اس سوار کو بھی اپنے اوپر ایکسپٹ کر لیتا ہے. تو آہستہ آہستہ گھوڑا جو ہے وہ وائلڈ ہارس آہستہ آہستہ ٹیم ہو جاتا ہے. تو اسی طرح یہ جو نفس ہوتا ہے نا, یہ بھی اس کی تربیت بھی اسی طرح ہی ہوتی ہے. تو کچھ ٹپس ہیں, اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا نفس جو ہے نا یہ بھی ٹیم ہو جائے گا. اچھا, جو سب سے امپورٹنٹ ٹپ ہے نا وہ میں لاسٹ میں بتاؤں گا انشاءاللہ, اور باقی اس سے پہلے میں تھوڑی سی بتا. وہ لاسٹ میں نے اس لیے رکھی ہے کیونکہ وہ سب سے امپورٹنٹ ہے, اور اگر سارے بیان میں سے اگر آپ صرف اس ایک چیز کو بھی یاد رکھ جائیں گے نا تو سمجھ لیں آپ کا کام ہو جائے گا. اچھا, پہلی ٹپ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو نفس ہوتا ہے نا اس کا ایک ہیبٹ پیٹرن ہوتا ہے. ہیبٹ پیٹرن کا مطلب یہ ہے کہ اب مثال کے طور پہ ہر نفس کو نا ٹیمپٹیشن ہوتی ہے, سیکشل اراؤز ہوتا ہے, یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اب کیا ہوتا ہے, لڑکے کیا کرتے ہیں, فوراً کو ٹیمپٹیشن ہوتی ہے اور موبائل اوپن کرتے ہیں, دین دے اسٹارٹ اسکرولنگ ڈاؤن, اینڈ دین کیا ہوتا ہے کہ ایک پکچر آتی ہے اور اس کے بعد دے اینڈ اپ ڈوئنگ دوز سینس. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اصل میں وہ ان کے نفس کی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے جو ان کو اس گناہ کی طرف لے جاتی ہے. یہ ایک ہیبٹ پیٹرن بن جاتا ہے, لوگ چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بٹ نہیں چھوٹ رہی ہوتی. پھر اسی طرح سے اور بھی بہت ساری عادتیں, کسی کی عادت ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے, اس کو گالی دینے کی عادت ہے. تو اب یہ اس کا ایک ہیبٹ پیٹرن ڈیولپ ہو جاتا ہے, وہ بات بات پہ گالی دے رہا ہوتا ہے, ہنسی مذاق میں لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, غصے میں آتے ہیں تو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ہیبٹ پیٹرن ہوتا ہے. پھر اسی طرح ایک ہیبٹ پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ آپ فجر میں نہیں اٹھ سکتے, فجر میں نہیں اٹھتے, یا نماز نہیں پڑھتے, یہ ایک ہیبٹ پیٹرن ہوتا ہے. یا پھر اگر آپ کو غصہ آئے, یعنی کہ کوئی آپ کے نفس کے خلاف کوئی بات ہو, تو آپ اس کو بیئر نہیں کرتے, فوراً اپنے غصے کو ایکسپریس کر دیتے ہیں, اور اسپیشلی گھر والوں پہ, کیونکہ گھر والوں پہ نا نارملی مردوں کی چلتی ہے. تو اس لیے نا جو کمزور مرد ہوتے ہیں نا وہ سب سے زیادہ غصہ گھر والوں پہ نکالتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, خیرکم لأہلہ, کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. باہر والوں کے ساتھ تو ہر بندہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے یہاں 100 سناؤں گا تو 10 آئیں گی. تو گھر والوں پر چونکہ ہماری چل جاتی ہے, ہم تھوڑے سے ڈومیننٹ ہوتے ہیں, تو اس لیے نا جتنی فرسٹریشن ہوتی ہے ہم نارملی اپنے گھر والوں پہ نکالتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جو لٹمس ٹیسٹ رکھا ہے وہ گھر والوں کے ساتھ اس نے سلوک رکھا ہے, کیونکہ یہ بھی بغیر تزکیے کے نہیں ہوتا. ظاہر سی بات ہے گھر والے آپ کو الٹی سیدھی باتیں کہہ رہے ہیں, لیکن اسٹل آپ کو بیئر کرنا ہے, آپ کو اپنے غصے کو پینا ہے, اور آپ نے ان سے ہارش نہیں ہونا. اس کے لیے آپ کو ایکسٹریم لیول آف تزکیہ چاہیے. تو اب یہ جو تزکیہ ہے یہ کس طرح سے ڈیولپ ہوتا ہے, یہ ہیبٹ پیٹرن, ہر نفس کا ایک ہیبٹ پیٹرن ہے. آپ پہلے نا اپنا ایک انالیسس کریں کہ آپ کا ہیبٹ پیٹرن کیا ہے. دیکھیے وہ ایک بڑی ایک مشہور سیئنگ ہے نا کہ which you cannot measure you cannot manage and which you cannot manage you cannot improve. تو اس لیے فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو فگر آؤٹ کہ آپ کے نفس کا ہیبٹ پیٹرن کیا ہے, آپ کے نفس کی ویکنیسز کیا ہیں. کیا آپ کو اپنی تعریف بہت اچھی لگتی ہے, کیا آپ کے اندر ایگو پرابلم ہے, کیا آپ کے اندر جو ہے نا وہ غیبت کا بہت مسئلہ ہے, آپ کو چغلیاں کرنا بہت اچھا لگتا ہے, آپ کی صبح شام جو ہے نا وہ چغلی آپ کی میڈیسن ہے. یا پھر جو ہے نا اگر آپ کو کوئی ایک بات کہہ دے تو جب تک آپ اس کو 10 گالیاں نہ نکالو تو آپ کو سکون نہیں آتا. کہتے ہیں نا اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے. تو کیا آپ کا ہیبٹ پیٹرن یہ ہے, یا آپ کے اندر حیا نہیں ہے, آپ کے اندر نگاہوں کی حیا نہیں ہے, آپ اسکرین کی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہو, یا جہاں پہ نگاہیں جھکانی ہے وہاں آپ کی نگاہیں جھکتی نہیں ہیں. تو اصل میں آپ کا ہیبٹ پیٹرن کیا ہے, آپ کو اپنے نفس کا ایک محاسبہ کرنا پڑے گا. دیکھو کسی بھی چیز کا علاج آپ تب کر سکتے ہو جب تک آپ اس کا انالیسس نہیں کرو گے. کوئی بھی ڈاکٹر ہے, اچھا ڈاکٹر کیا کرتے ہیں, آپ ان کے پاس جاؤ گے نا تو کہتے ہیں اچھا فلانا ٹیسٹ کر کے لے آؤ, فلانا ٹیسٹ کر کے لے آؤ, ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں, یا سمٹمس پوچھتے ہیں. کیوں پوچھتے ہیں یا ٹیسٹ کیوں کرواتے ہیں, تاکہ وہ فگر آؤٹ کر سکیں کہ ویئر دا پرابلم لائز, مین مسئلہ کیا ہے. اچھا پھر جب آپ اپنے نفس کا محاسبہ کریں گے, دیکھو ہر نفس کے اندر نا ایک جیسا ہیبٹ پیٹرن نہیں ہوتا, ایون دو سگے بھائیوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا, ڈفرنٹ ہیبٹ پیٹرنز ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا ہیبٹ پیٹرن کیا ہے. یہ فرسٹ سٹیپ ہے. اگر آپ محاسبے کی طرف ہی نہیں آؤ گے اس کا مطلب آپ اپنے نفس کے تزکیے کے لیے سیریس ہی نہیں.
सीरियस ही नहीं हो, आप चाहते ही नहीं हो कि आप अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सको, आप चाहते हो कि आप जहन्नुम में जाओ, अगर दूसरे लफ्जों में कहो। क्योंकि देखो इसकी मिसाल आप ऐसे समझो, आप किधर लाई करते हो। तो इसलिए आपका इंटरनल ऑडिट होना, मुहासिबा करना, ये इंतहाई जरूरी है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप कभी भी अपने नफ्स को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हमारे मशाइख ये भी फरमाया करते थे कि बेशक डेली जो है ना वो 3-4 मिनट निकाल लो और डेली सोच लिया करो कि आपके नफ्स के अंदर आज आपने कौन कौन से गुनाह किए हैं, कौन कौन सी वीकनेसेस की हैं। कुछ लोग होते हैं वो गुस्से के तेज होते हैं, कुछ लोग गुस्से के तेज नहीं होते, कुछ लोगों को ईगो प्रॉब्लम ज्यादा होती है, किसी को कम होती है। तो इसका मतलब ये कि हर बंदे का जो नफ्स का प्रॉब्लम है वो डिफरेंट है। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपना मुहासबा करना है, अपनी पर्सनैलिटी को बिल्डअप करना है। बेशक इसके लिए एक चार्ट बना लें कि भाई आपके कौन कौन से गुनाह, कौन कौन सी बड़ी बड़ी चीजें हैं, बड़े बड़े गुनाह हैं जो आपके अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, जब आप उसको बना लेते हो, जब आप अपने नफ्स का मुहासबा करते हो, तो उसके बाद क्या होता है कि आपने जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये कि उसको काउंटर करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए आपने अपने हैबिट पैटर्न को चेंज करने के लिए एक काम करना है। अच्छा, आजकल ना लोगों को एक बहुत बड़ा मसला है जिसको कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, कि बस वो सोचते रहते हैं अच्छा मैं अब करूंगा, अब करूंगा, अब करूंगा, और होता ही नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने जो है ना वो नमाज पढ़नी है, अब आप सोचते हो अच्छा अभी उठता हूँ, अभी उठता हूँ, अभी उठता हूँ, और फिर पता चलता वक्त निकल गया। या इसी तरह से दुनिया के कामों में भी होता है, इंसान सोचता है अच्छा मैं ये काम अभी करता हूँ, अभी करता हूँ, अभी करता हूँ, और वो अल्टीमेटली नहीं हो पाता। ये बहुत बड़ा मसला है, इसको आम अल्फाज में कहते हैं सुस्ती या हड हरामी। कि ये जो सुस्ती होती है ना, इसकी वजह से इंसान बहुत सारे काम नहीं कर पाता। कभी कभी ऐसे होता है कि आपकी ना फजर में आंख खुल जाती है, लेकिन क्या होता है, आप उठना चाहते हो बट आप नहीं उठ पाते। आप सोचते हो अच्छा अभी उठूंगा, अभी उठूंगा, अभी उठूंगा, और अल्टीमेटली आप नहीं उठ पाते। तो इसका मतलब आपका हैबिट पैटर्न ऐसा डेवलप हुआ है कि आपकी जो बुरी हैबिट्स हैं, यानी कि नमाज ना पढ़ने की हैबिट जो है ना वो डोमिनेट हुई है। आप यकीन करें एक टाइम आता है कि जब नमाज, अभी तो जैसे हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए तो नमाज पढ़ना मुश्किल होता है ना, जो नेक लोग होते हैं उनके साथ ये होता है कि उनके लिए नमाज छोड़ना इससे ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अपनी बुरी हैबिट पैटर्न को अच्छे हैबिट पैटर्न से आपने रिप्लेस करना होता है। और इसके लिए एक साइकोलॉजिकल टिप है, वो ये है कि जब आप पे कोई ऐसा मौका आए तो 5 सेकंड्स के अंदर अंदर फैसला किया करें। 5 सेकंड के अंदर अंदर आप अच्छी हैबिट की तरफ स्विच कर जाया करें। एक साइकोलॉजिकल स्टडी ये है कि अगर आप 5 सेकंड के अंदर अंदर की डिसीजन करेंगे तो आप नई हैबिट पे, अच्छी हैबिट पे शिफ्ट हो जाएंगे। और अगर आप इसको डिले करेंगे तो अल्टीमेटली आपका जो नफ्स होगा वो आपको बुरी हैबिट्स की तरफ वापस ले जाएगा। 95% चांस इस चीज का होता है। तो इसलिए 5 सेकंड के अंदर अंदर फैसला करें। अच्छा, मैं आपको इसकी अपनी मिसाल देता हूँ। मैं जब मैं इस टिप पर अमल करता था तो मैं क्या करता था कि अब जैसे नमाज पढ़नी ना, ज़हन में ख्याल आया कि अच्छा नमाज पढ़नी है। मिसाल के तौर पे ईशा की नमाज आपने पढ़नी है, आप बहुत थके हुए आए, ऑफिस से थके हुए आए, किसी भी और काम से आप थके हुए आए हैं। अब आपके जहन में है कि यार मैंने ना नमाज पढ़नी है, और थके हुए हैं, दिल कर नहीं रहा। अब आप क्या करें, आपने अपने साथ ना काउंट डाउन शुरू कर लिया, 5, 4, 3, 2, 1, और आप अपने अंदर ना एक चैलेंज रख लें कि मैंने इस 5 सेकंड के अंदर अंदर अपने आप को उठाना है। अगर आप इस तरह करेंगे तो 95% चांस ये है कि आपकी जो बैड हैबिट्स हैं वो रिप्लेस हो जाएंगी अच्छी हैबिट्स के साथ। तो इसलिए
جو بھی اپنے نفس کے اگینسٹ جو آپ نے ڈیسیجن کرنا ہے وہ 5 سیکنڈز کے اندر اندر کرنا ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے. اچھا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نا اپنی ڈیلی روٹین کے اندر یہ جو آپ کا نفس ہے یہ نا یس باس والا حساب ہے اس کا. آپ نے کوئی کام بھی کرنا ہے نا تو اور اگر آپ اس کا ارادہ کر لیں یہ نفس اس میں یس باس کہتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ یہ ایکسکیوز دینا چاہتا ہے کہ بھائی میں حرام ریلیشن نہیں چھوڑ سکتا تو اس کا نفس اس کو 10 قسم کی جسٹیفیکیشن دے. میری تو نیت اچھی ہے, میں نے اس سے نکاح کرنا ہے, میری تو بہنوں جیسی ہے. یعنی کہ کوئی بھی آپ کو ایسے لاجک دے گا کہ آپ کو وہ حرام ریلیشن جو ہے نا وہ چھوڑنے نہیں دے. اچھا اسی طرح سے اگر آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ یار اچھا نماز پڑھ لوں گا تو آپ کا نفس آپ کو 10 قسم کی جسٹیفیکیشن لا دے گا نماز نہ پڑھنے کی. اچھا اور اسی طرح سے اگر آپ یہ پکا ارادہ کر لو کہ نہیں میں نے یہ کام کرنا ہے تو آپ کا نفس اس پہ بھی یس باس کہتا ہے. اگر آپ یہ کر لو نا کہ نہیں میں نے نماز پڑھنی ہے جو مرضی ہو جائے تو نفس ہی آپ کو وے آؤٹ دکھائے گا, آپ کو خود ہی رستہ ملے گا کہ ہاں یہ کام کیسے ہوگا. تو اس لیے ایک تو جو ول پاور ہوتی ہے نا اس یس باس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہو. اب مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ جو بیت ہیں وہ کہتے ہیں جی ذکر نہیں ہوتا, ذکر نہیں کیا جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی آپ نے اپنا ارادہ نہیں کیا. آپ پکا ارادہ کر لو, مثال کے طور پہ موبائل فون ڈیلی چارج کرتے ہی ہو نا تو کبھی یہ کیوں نہیں دعا کرتے کہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ شیخ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے موبائل فون چارج کرنے کی توفیق دے. آج تک کبھی کسی نے اس دعا کا نہیں کہا, یا کسی نے یہ بھی نہیں کہا شیخ اس چیز کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نا مجھے کھانا کھانے کی توفیق دے دے. سارے دعا کے ختم. جو کام آپ نے کرنا ہے نا اس کے لیے تو ایون آپ کو کسی سے دعا کروانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ آپ نے کرنا ہے. لیکن جب دین کی بات ہو حضرت دعا کر دیں توفیق مل جائے. اور کیا توفیق ہے, اللہ نے تمہیں سمجھ دے دی ہے, صحت دے دی ہے, ماحول دے دیا, موقع دے دیا, اور کیا توفیق. اب تو تم خود ہی مطلب یہ اصل میں توفیق جو مانگ رہے ہوتے ہیں نا یہ اصل میں اپنا بلیم اللہ تعالیٰ پہ ڈال رہے ہوتے ہیں. یہ جو میں نماز نہیں پڑھا نا اس کا مطلب اللہ مجھے توفیق نہیں دے رہے, اس کا مطلب the one جس پر بلیم ہونا چاہیے وہ میں نہیں ہوں, اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ مجھے توفیق نہیں دے رہے. یہ نفس اس طرح سے گیم سیٹ کرتا ہے, اس طرح گیم پلے کرتا ہے. تو اس لیے جب بھی آپ نے کوئی بھی یہ جو یس باس ہے نا اس کو کنٹرول کرنا ہے اپنے نفس کے ساتھ. بس ہمیشہ یاد رکھنا یہ نفس آپ کے یس باس پہ چلے گا. آپ ارادہ کر لو میں نے یہ چیز چھوڑنی ہے, جان چلی جائے بے شک لیکن میں نے یہ چیز چھوڑنی ہے, پھر دیکھو وہ چھوٹے گی. اچھا آپ اس کی مثال ایسے لے لو, اگر آپ کی صبح 4 بجے فلائٹ اور گوگل آپ کو جاب آفر کر دے اور آپ کی سیلری ہے 1 ملین, ایسا ہوگا کہ آپ 4 بجے سوتے رہ جاؤ, آپ کو میری تو آنکھ نہیں کھلی, اول تو نیند ہی نہیں آنی. اور اگر سو بھی گئے تو 10 قسم کے الارم لگاؤ گے, 10 لوگ آپ کو اٹھانے کے لیے ڈنڈے لے کے سر پہ بیٹھے ہوں گے. تو آپ اتنا اس کا اہتمام کرو گے کیونکہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے نا. تو اس کا مطلب کہ آپ نے کسی بھی چیز کی ویلیو آپ نے خود سیٹ کرنی ہے. اچھا اب یہ جو تزکیہ نفس ہوتا ہے جو دا موسٹ امپورٹنٹ جو ٹپ ہے جو میں آپ کو کہنے لگا خیر کو اپنا جیسا کہ انسان جب جم جاتا ہے تو اس کو اگر کوئی ٹرینر ہو نا تو جو ٹرینر جتنی اچھی اس کو ایکسرسائز کروا سکتا ہے لیس ایفرٹ کے ساتھ اچھی باڈی بلڈنگ کروا سکتا ہے تو وہ بندہ وہ خود نہیں کر سکتا. تو ٹرینر جو ہوتا ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے. تو ایسا بندہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی کو اپنا گائیڈ بنا لو, کسی کو اپنا شیخ بنا لو, استاد بنا لو, کوئی بھی نام دے لو, کوئی مسئلہ نہیں. کسی کو اپنے ٹیچر بنا لو اس چیز میں کہ وہ آپ کے نفس کو ٹیم کرنے میں آپ کو گائیڈ کرے کہ بھائی آپ کے نفس میں کیا کیا برائی ہیں اور ان کو کیسے کیسے کنٹرول کرنا. کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں ہماری برائی نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی تو وہ کوئی اور بندہ ہوتا ہے جو آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ دیکھو آپ کے اندر نا یہ خامی ہے, اس کو ٹھیک کرنا. تو اسی کے بارے میں جیسے میں اکثر مجھے یہ چیز بڑی پسند ہے کہ جب میں خود دین پر آنے کی کوشش کر رہا تھا اور ایفرٹ کر رہا تھا تو میں نے ایک دفعہ کسی سے سوال کیا کہ یار یہ 5 وقت نماز پڑھنا یہ سارے کام کرنا بڑا مشکل لگتا ہے, گناہوں کو چھوڑو, ہر چیز کو چھوڑو اور جو ہے نا یہ مولوی بن جاؤ اور اس طرح سے کرو, بڑا مشکل لگتا ہے, کیسے ہوگا. تو بڑی اچھی اگزامپل تھی
वो एग्जांपल अक्सर मैं स्टूडेंट्स को भी देता हूँ कि देखिए आपने मैथमेटिक्स की है ना, हाँ, तो मैथमेटिक्स में स्पेशल चीज ये है कि हर एक्सरसाइज से पहले एक फार्मूला होता है। अगर आप उस फार्मूले को अच्छे से कर लो ना, तो उस एक्सरसाइज के सारे सवालात उस फार्मूले से सॉल्व हो जाते हैं। बस आपने उस फार्मूले को अच्छे से करना है। तो इसी तरह से जो दीन है ना, दीन की जितनी प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो अखलाक है, इबादात है, मामलात है, हुकूकुल्लाह है, हुकूकुल इबाद है, हर तरह की चीजें, जितनी चीजें हैं, ये सारी की सारी एक फार्मूले से सॉल्व हो जाएंगी। अगर आप इस एक फार्मूले को अच्छे से पकड़ लो ना, अच्छे से पकड़ लो, तो इंशाल्लाह तमाम की तमाम एक्सरसाइज, दीन की एक्सरसाइज आराम से सॉल्व हो जाती है। और वो जो फार्मूला है वो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। ये जो अल्लाह से डर है ना, हम शायद समझते हैं ये डर वो वाला है कि जैसे कोई जेलर है ना, कोई जल्लाद है, वो हमें कुटेगा, ये वो वाला डर है। हालांकि ये वो डर नहीं है। अल्लाह से जो डर होता है ना, जहाँ पे डर का और खौफ का इजहार किया जाता है और तकवे का कहा जाता है, ये असल में ना मोहब्बत वाला डर होता है। क्योंकि देखो जहां पे मोहब्बत होती है ना, मोहब्बत अपने साथ एक खौफ भी लेकर आती है। क्योंकि आपको जिससे मोहब्बत होती है ना, आपके अंदर एक खौफ होता है कि कहीं मुझसे रूठ ना जाए, कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए। तो मोहब्बत अपने साथ एक खौफ लेकर आती है। तो हर इंसान की फितरत के अंदर अल्लाह की मोहब्बत पाई जाती है, इसीलिए उसकी फितरत के अंदर अल्लाह का खौफ भी पाया जाता है कि कहीं मेरा 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 रब जो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, कहीं वो मुझसे रूठ ना जाए। जैसे इंसान को होता है ना, मेरी माँ मुझसे रूठ ना जाए, मेरी जो है ना वो कोई भी जिससे कोई मेरे शेख मुझसे रूठ ना जाए। तो जहां मोहब्बत होती है ना, वहां एक खौफ भी होता है। तो अल्लाह ताला से चूंकि अल्लाह को इंसान से बड़ी मोहब्बत है और इंसान को भी अल्लाह से मोहब्बत है, तो इसलिए फरमाया कि अल्लाह से डरो। और अब ये डर कैसे पैदा होगा, यानी कि तकवा कैसे पैदा होगा, नफ्स कैसे टेम होगा, कूनू मास सादिकीन, टाई योरसेल्फ विद द सिद्दीकीन। तो ऐसे लोगों के साथ अपना ताल्लुक बना लो, मजबूत ताल्लुक। ये जो कूनू है ना, ये जिसमें आप, ये जो तसव्वुफ की फिलोसफी है, ये सारी की सारी फिलोसफी नफ्स को टेम करने के लिए, ये तज़किया नफ्स है। आप किसी से बैत होते हो तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपको कोई कश्फ करना सिखा देगा, कोई आपको हवा में उड़ना सिखा देगा। असल में वो ये होता है कि आपके नफ्स की तरबियत होगी। तो इसलिए ये जो टू टेम योर नफ्स, बैत इसीलिए होती है। अक्सर लोग परेशान हो रहे होते हैं, भाई ये बैत क्या होती है, बैत क्यों होती है? तो ये इसीलिए होती है कि नफ्स की तरबियत करनी होती है। तो एक जो जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि आप जो है ना किसी नेक सोबत में आए, नेक सोबत में अपने आप को जोड़े रखें। ऐसा नहीं होगा कि फौरन से गुनाह छुट जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, बल्कि टाइम लगता है। तो जितना भी टाइम लगे बस अपने आप को जोड़े रखें। वो जैसे एक शेर है ना, नचित कर सके नफ्स के पहलवान को, तो यूं हाथ पांव भी ढीले ना डाले। अरे इससे तो कुश्ती है उम्र भर की, कभी वो दबा ले कभी तू दबा ले। तो ये नफ्स के साथ तो ये हमारा साइनोसाइडल वेव की तरह मामला चलता ही रहता है। तो इसी तरह से एक जो है ना इसमें ये भी टिप है। अच्छा, और उसके अलावा दो दुआएं हैं जो इस नफ्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत फायदेमंद। वैसे तो बहुत सारी दुआएं हैं, लेकिन दो दुआएं जो है ना, वो एक जो है रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। जब भी कोई नफ्स की हैबिट ऐसी हो जो कंट्रोल ना हो रही हो, और आप किसी ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाए कि आप बचना भी चाहते हैं और आप बच नहीं पा रहे, तो आप ये दुआ किया करें, रब्बिग़फिर, ए हमारे रब, हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा, वरहम, और हम पर रहम फरमा, व अंत खैरुर राहिमीन, क्योंकि आप ही सबसे बेहतरीन रहम करने वाले हैं। तो उसकी वजह यह है कि नफ्स से वही बचता है, इल्ला मा रहीम रब्बी, जिस पे मेरा रब रहम करता है। तो अल्लाह से रहम मांगे कि अल्लाह ये जो मैं गुनाहों में मुब्तला हूँ, अल्लाह मुझ पे रहम फरमा दे, मुझे उस गुनाहों की दलदल से निकाल दे। अच्छा, उसके अलावा एक और दुआ भी है, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तकवाहा व ज़क्कीहा अंत खैर, ये है, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तकवाहा व ज़क्कीहा अंत खैर मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। ये दुआ भी तज़किया नफ्स के लिए बेहतरीन दुआ है। इसको भी पढ़ने की आदत बनाएं। इंशाल्लाह आप इन दुआओं का एहतमाम करेंगे और इन टिप्स पर अमल करेंगे, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि एक टाइम आएगा कि आपका नफ्स जो है ना बहुत हद तक टेम हो जाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानो ताला हमें इस नफ्स को टेम करने की तौफीक अता फरमाए। तो क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये नफ्स जो है, अगर तो आप इसको कंट्रोल कर लें तो ये आपको जन्नत में ले जाएगा, लेकिन अगर इसने आपको कंट्रोल कर लिया तो ये आपको जहन्नुम में ले जाएगा। तो इसलिए इससे लड़ाई तो है, ये एनिमी तो है आपका, और इससे हर वक्त आपकी फाइट है।
تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کو اس کے خلاف جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ریڈی رکھیں اور ڈیلی اپنی روٹین میں کوئی نہ کوئی ایسا کام لازمی ایڈ کریں کہ جو آپ کے نفس کی مخالفت میں ہو، جس سے آپ کا نفس ہٹ ہو، جو آپ کے نفس پہ بوجھ ہو، کوئی نہ کوئی کام ایسے لازمی کریں، اس سے آپ کے نفس میں کمزوری ہوتی ہے۔ خیر یہ تزکیہ نفس تو بہت بڑا موضوع ہے، لیکن الٹیمیٹلی آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ اہمیت جو ہے یہ اس کام کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور ایک امپورٹنٹ چیز ہے کرنے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے نفوس پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔